کہ ان میں آج کا سوال یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو جزا و سزا کیا ہے؟ انسان تو مجبور ہوا نا، پھر تو اس میں جزا و سزا کا کیا تصور ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تقدیر کیا ہے، اور اگر سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر جزا اور سزا کیوں ہے؟ اس پہ انشاءاللہ مختصر بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ سمجھ لیں تقدیر کیا ہے۔ تقدیر ہم کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ درج ہے، یعنی کہ جو اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ اب جو اللہ کا لکھا ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہم لوگ لکھتے ہیں قلم کے ساتھ، جیسے ہمیں لکھنے ہیں نا تو ہم کچھ لکھتے ہیں تو اس میں ہم حروف لکھتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ایسا نہیں ہے۔ تو اب کہنے کو ہم اس طرح کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ نے ایک ایسی کتاب رکھی ہوئی جس کو ہم لوح محفوظ بھی کہہ لیتے ہیں نا، کہ اس میں کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے جو موجود ہے، جو بھی آنی ہے یا جو آگے جا چکی ہے، وہ تمام کی تمام مخلوق اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس میں درج ہے، لکھا ہوا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ کے لکھے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یا کرنا ہے قیامت تک، وہ اس کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتا ہے کہ اگر تو سب کچھ پہلے سے ہی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر انسان تو مجبور ہوا وہ کرنے پہ، اس نے تو پھر وہ کرنا ہے، تو پھر جزا اور سزا کیوں ہے؟ پھر اس کے کیے کی سزا کیوں ملے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ غلط تصور ہے جس کو لوگ صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے تو کیا یہ خود سے پیدا ہو سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا یہ خود مرتی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اپنی مرضی سے اپنی شکل و صورت بناتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا یہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے رزق زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو یہ فکس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کا تمام اختیار اللہ کے پاس ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صرف ایک انسان ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا ایک نظام ہے کائنات کا، ٹھیک ہے، جو کہ دین اسلام کی بنیادوں پہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بالکل نہیں بدلا جا سکتا، زندگی کو، موت کو، رزق کو، رنگ روپ کو، کسی کے بچیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، رنگ کیسے ہیں، شکلیں کیسی ہیں، کہاں کہاں سفر کریں گے، کہاں کہاں سے رزق ملے گا، یہ آپ نہیں اس کو چینج کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ نے زمین کا خلیفہ پیدا کیا ہے، یہ اس کو عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ انسان کو اچھائی اور برائی کے دو راستے اللہ نے بتائے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے پہ کتابیں نازل کی، اللہ نے اپنا پورا ایک نظام بتایا انسان کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو اب انسان چونکہ یہ کیوں اللہ نے رسول بھیجے، کیوں کتابیں بھیجی، کیوں اپنا پورا نظام بتایا، کیوں علم دیا انسانوں کو؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے پہ آزاد کرنا تھا، اس کو اختیار دیا ہوا نا۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو بلند کیا ہوا ہے، اس کو اونچا رکھا ہوا ہے، اس کو شرف دیا ہوا ہے نا۔ تو یہ اس کو یعنی کہ اس کو قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو موصف کیا ہوا ہے، یہ اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی عقل کا، اپنی ذہانت کا، اپنی علم کا یہ استعمال کرتا ہے، تو یہ پھر عمل کرنے میں آزاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، آپ جو چیز آپ کی علم میں آتی ہے، جو آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، آپ اس کو کرنے پہ بھی آپ کو اختیار حاصل ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اس طرح تعالیٰ نے سارے انسانوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو جو اعمال کے نتائج ہیں ان کو نہیں بدلا جا سکتا، تو اب اس کو بھی تقدیر کہتے ہیں۔ اب جو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھائی اور برائی کے دو راستے بتائے ہیں، اچھائی کیا ہے یہ بتایا، برائی کیا ہے یہ بتایا، تو ان کے نتائج تو الگ الگ نکلیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تو جانتا ہے ساری چیزیں،
ٹھیک ہے نا, وہ تو جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کیا کرے گی, کون سی کیا کرے گی, کون سا انسان کیا کرے گا, ایسا ہی ہے نا. تو وہ اپنی علم کی بنیاد پہ جانتا ہے. اب انسان چونکہ ایک ٹائم سپیس کی قید میں ہے نا, تو یہ بھی مطلب اللہ کو خود جیسا سمجھتا ہے. اللہ تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم, اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو خیال انسان کے بھی دل و دماغ پہ نہیں گزرتا ہے نا, میں اس کو جانتا ہوں. تو کیا وہ خیال اللہ تعالیٰ لاتا ہے اس کے اوپر؟ ایسا تو نہیں ہے نا. لیکن وہ اپنے علم سے اس کو بھی جانتا ہے. اب بھی آیا ہی نہیں لیکن اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے عمل کرنے میں آزاد ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو بھی عمل کرے گا اس کے عمل کے نتیجے نکلیں گے, نتائج نکلیں گے, اور اس نے وہ نتائج بھگتنے ہیں. اگر یہ اچھے عمال کرے گا تو نتیجہ اچھا ہی نکلے گی, تو یہ اس کے لیے. اور اگر یہ برے اعمال کرے گا تو نتیجے جو ہیں وہ برے نکلیں گے, تو اس کو بھگتنا پڑے گا. یعنی کہ جو عمال کرنے میں انسان آزاد ہے, انسان آزاد ہے, خود مختار ہے عمل کرنے میں, لیکن جو عمل کے نتیجے نکلنے ہیں وہ فکس ہیں, وہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے, لیکن نتیجے بھی پتہ ہیں. اب جیسے میں آپ کو کوئی دو چیزیں بتاتا ہوں, کوئی دو کام بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو یہ ہوگا, اس طرح کرو گے تو یہ ہوگا. اب دونوں میں سے ایک کام تو آپ کریں گے نا, تو اس کا نتیجہ تو میں نے کو پہلے بتا دیا, تو وہ نتیجہ سامنے آئے گا نا, اس کو تو نہیں بدلا جا سکتا. ایسا ہی ہے نا. تو اس کو فکس تقدیر کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے, اس کو نہیں بدلا جا سکتا. یہ ٹھیک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے. انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی منمانیاں کرتا ہے, اپنی مرضیاں کرتا ہے, اپنے علم کو استعمال کرتا ہے, اس دنیا کے اوپر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب لوگ بزنس بھی کرتے ہیں نا, فیکٹریاں لگاتے ہیں, میلے لگاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں نا, دکانداریاں بھی کرتے ہیں. یہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں نا. کچھ لوگ علم سیکھتے ہیں, ایسے ہی نا, کچھ اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو یہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں, اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے نتیجے نکلتے ہیں, تو انہوں نے بھگتنے ہیں. بہت سارے تو یہاں نکلیں گے, بہت سارے تو آخرت میں نکلیں گے. تو اس کی جزا سزا تو آپ کو ملنی ہے. ہاں, جو اعمال ہیں ان کی جو نتائج میں جو آپ کو سزا ملنی ہے, برے اعمال سے جو آپ کو سزا ملنی ہے, اس سے بھی بچا جا سکتا ہے, ان نتائج کو بھی بدلا جا سکتا ہے. یعنی کہ نتیجوں کو بدلا تو نہیں جا سکتا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وہ کیا ہے, وہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اپنی جو برائیاں ہیں ان کو اچھائیوں سے بدلو. مطلب اگر آپ برائیوں کر بیٹھے ہو, گناہ کر بیٹھے ہو, تو آپ اچھائیاں کر لو, بدلے میں اچھائیاں اتنی زیادہ کر لو کہ آپ کی جو برائیاں ہیں وہ مٹ جائیں, اللہ تعالیٰ غفر کر دے. تو یہ بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ برائی کر لینے کے بعد آپ توبہ بھی کریں اور پھر اچھائی اتنی زیادہ کریں کہ آپ کی جو برائی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, وہ ایک دفعہ تقدیر لکھ کے اس کو ہر طرح سے بدلنے پہ قادر ہے. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ قادر مطلق ہے, یعنی اس کی قدرت پہ کوئی حد نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس نے ایک دفعہ لکھ دیا تو پھر اس کو بدلنے پہ قادر نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اعمال کرنے میں انسان آزاد ہے, اعمال کے جو نتائج ہیں وہ طے شدہ ہے, اس کو تقدیر بھی کہہ لیتے ہیں, جو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو کتنی مخلوق اس کائنات پہ ہے, کتنی آ چکی ہے, کتنی آنی ہے, وہ کس طرح کی ہوگی, رنگ کیسے ہوں گے, شکلیں کیسے ہوں گی, کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پئیں گے, کہاں وہ وفات پائیں گے, یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے درج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لوح محفوظ میں ایک کتاب ہے اللہ کے پاس جس میں سب کچھ درج ہے, جس میں آپ کے اعمال بھی درج ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے اعمال درج ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں نا, یہ آپ آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں, خود مختاری کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ محفوظ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو کتاب ہے, اس کو مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا, آپ کا نام, آپ کا رنگ,
آپ کا روح، آپ کی شکل و صورت، آپ کا رزق، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے کب اور کہاں مرنا ہے، یہ سب کچھ آپ کا اللہ نے لکھ دیا. اب ایک چیز اللہ نے چھوڑ دی، وہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ جو آپ کرتے جا رہے ہیں نا وہ وہاں لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ لکھا جا رہا ہے. اس لکھے ہوئے کے جو نتائج ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھگتنے ہیں. وہ اگر اچھے ہیں تو آپ اچھائی پائیں گے، اگر برے ہیں تو پھر آپ برائی پائیں گے، آپ کو سزا ہوگی. ٹھیک ہے، تو مختصر آپ کو سمجھ آ گئی کہ تقدیر کسے کہتے ہیں. تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا، ٹھیک ہے، وہ تمام کا تمام لکھا ہوا کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات جو آ چکی ہے، جو موجود ہے اور جو قیامت تک آنی ہے، اس نے آ کے کیا کیا کرنا ہے، کس کس طریقے کی ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں مرنا ہے، یہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں درج ہے. اس کو تقدیر کہتے ہیں. اس کو کوئی انسان نہیں بدل سکتا. اب انسان جو ہے یہ چونکہ اللہ نے اس کو شرف بخشا ہوا ہے باقی مخلوقات کے اوپر، اس کو زمین کا خلیفہ بنایا ہوا ہے، تو اس کو عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا ہوا ہے. دو راستے بتا کے، اچھائی اور برائی کا. آپ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجیں، اس لیے بھیجیں کہ تو عمل کرنے میں آزاد ہے. تو جو عمل کرے گا اس کے یہ نتائج نکلیں گے. یہ دو راستے ہیں، یہ اچھائی کا ہے، یہ برائی کا ہے. اس راستے پہ چلے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا، اس پہ چلے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا. اب تو ذات اپنی مرضی اختیار کر، تو اپنی مرضی سے جس راستے پہ چلنا چاہتا تو چل. ہدایت بھی اتار دی ہے، اور میری ہدایت کی جو اگر پیروی کرو گے تو بخشش ہے، اگر نہیں کرو گے تو سزا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے بس آزاد چھوڑ دیا، آزاد کر دیا ہے، ہدایت بھی ساتھ اتاری ہے، راستے بھی دونوں بتائیں. یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ انسانوں سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو انسان عمل کرنے میں آزاد ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا عمل تقدیر میں لکھا ہوا فکس نہیں ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ نے یہ عمل لکھ دیا ہے اور میں یہ عمل کرنے پہ مجبور ہوں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو اپنے علم سے جانتا ہے کہ اس نے کیا عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کے عمل کا اللہ کو پہلے سے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو زیادہ رکھا ہوا ہے کہ تو عمل کر. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ جو بھی عمل کرے گا اس کا نتیجہ جو ہے اس کو بھی تقدیر کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جیسے دیکھیں نا، اب 2 اور 2 کو جمع کرتے ہیں تو نتیجہ کیا آئے گا؟ اس کو تو نہیں بدلا جا سکتا نا، نہیں نا بدلا جا سکتا. تو یہ آپ نے ایک 2 اور 2 کو جمع کیا، آپ نے کیا، اس کو نتیجہ تو 4 ہی آنا ہے نا. اسی طرح اس پوری کائنات میں دیکھ لیں کہ جو بھی آپ عمل کریں گے اس کا ایک فکس نتیجہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو مقدر کہتے ہیں، اس کو بھی نہیں بدلا جا سکتا، معاف کیا جا سکتا ہے. چونکہ معاف کرنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. اس نے ساری کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ یہ جو تم برائیاں کر لیتے ہو، اچھائیاں کرو تو بہت سارے اللہ تمہارے گناہ جو ہے نا معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. آئی بات سمجھ. اب تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.